اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ابھی پچھلی نشست اکہتر ختم کی تھی، جس میں کہ ابتدائی حالات تھے جنگ احد کے، پھر حضور نے اور اب یہ 72 ہے مسلمان میدان جنگ میں حضرت حمزہ کی شہادت، اس کا عنوان ہے۔ پھر حضور نے حضرت عبداللہ بن جبیر کے زیر قیادت 50 آزمودہ کار تیر اندازوں کا ایک دستہ تیار کیا اور ان کو ہدایت کی کہ وہ کسی حالت میں بھی یہ گھاٹی نہ چھوڑیں، چاہے فتح ہو یا شکست، اور اپنا مورچہ ایسی جگہ بنائیں کہ دشمن کسی سمت سے بھی ان تک آسانی سے نہ پہنچ سکے، تاکہ بر وقت ضرورت تیر برسا کر دشمن کو روک سکیں، ورنہ وہ صرف جنگ کا نقشہ چوکسی کے ساتھ دیکھتے رہیں۔ اس کے بعد حضور نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کا حق ادا کرے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے کئی لوگ کھڑے ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار کسی کو نہیں دی۔ اس کے بعد حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ حضور اس کا حق کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ جو اسے لے وہ اس طرح دشمن کی صفوں میں گھستا چلا جائے کہ جو سامنے آئے اسے قتل کر دے، حتیٰ کہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے فرمایا کہ حضور یہ مجھے عنایت فرما دیجیے، انشاءاللہ میں اس کا حق ادا کروں گا۔ جب حضور نے تلوار ان کو عنایت فرما دی تو وہ اکڑتے ہوئے اور رجز پڑھتے ہوئے دشمن پہ ٹوٹ پڑے۔ اس مرحلے پر بعض صحابہ کرام نے ان کے رجز پڑھنے اور اکڑنے کی طرف حضور کی توجہ مبذول کرائی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سچ ہے کہ اس طرح فخر اور تکبر کرنا اور اترانا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، مگر موقع کے لحاظ سے اس وقت اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ روایت بہت ہی تفصیل سے درج کی ہے، جو کہ بروایت مسلم، ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عفان کے حوالے سے پیش کرتے ہیں کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر شخص تھے، اور جو کوئی ان کے سامنے آتا اسے للکارتے اور دشمن کی صفوں میں بہت آگے تک بڑھتے چلے گئے۔ دراصل یہ ان کا طریقہ تھا کہ جب وہ لڑا کرتے تھے تو اپنے سر پر ایک لال رومال باندھ لیتے تھے، لہذا وہ دشمنوں اور اپنوں میں دور سے پہچانے جاتے تھے۔ ان کی بہادری اور شہرت کی وجہ سے ہر سورما کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ ان کا مقابلہ کرے، اور وہ نتیجے کے طور پر اپنی جان کھو بیٹھتا تھا۔ اس کے بعد ایک دوسری روایت ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے کہ ایک شخص کفار میں ایسا تھا جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، جو اس کے سامنے آتا اس کو شہید کر کے آگے بڑھ جاتا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ وہ دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ رہا ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ یہ کسی طرح دجانہ کے سامنے آ جائے، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ حضرت دجانہ کے سامنے آ گیا۔ اس نے بڑی چابک دستی سے حضرت دجانہ پر حملہ کر دیا، جس کو انہوں نے جھکائی دے کر وار خالی دیا، اور جیسے ہی پلٹ کر حملہ کیا تو اس کے ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر میں نے ان کو ایک اور سوار پر حملہ کرتے دیکھا، مگر جیسی ان کی تلوار اس کے سر پر پہنچی انہوں نے اپنا وار خود ہی روک لیا۔ اس کے بارے میں ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی نے ان سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو جنگ کے لیے اکسا رہا ہے، میں نے سوچا کہ اس کا کام تمام کر دوں، مگر جب میں نے تلوار کھینچی تو وہ بلبلانے لگا۔ دراصل وہ ہندا تھی۔ جب میں نے اسے پہچان لیا تو میں نے حضور کی تلوار کو ایک عورت کے خون سے آلودہ کرنا مناسب نہ سمجھا، اور میں نے اپنا وار روک لیا۔ حضرت دجانہ رضی تعالیٰ عنہ نہ صرف اس غزوے میں بلکہ متعدد جنگوں میں اسی تلوار سے حصہ لیا اور ہمیشہ سرخرو رہے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے درجہ شہادت پایا۔ حضرت حمزہ کی شہادت، وہ بھی اس طرح جدال و قتال میں مصروف تھے
اور ایک ایک کا صفایا کرتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ کفار کے ایک انتہائی زوراور شخص اراتا بن عبد شرجیل کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ بنی الدار میں سے تھا اور غنیم کا پرچم بردار تھا۔ پھر سبا بن عبد العزا غفشانی کو قتل کیا اور اس کے بعد انہوں نے سبا بن عزا کو للکارا۔ پھر ابن اسحاق رحم اللہ تعالی علیہ آگے خود وحشی کی زبان بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ جب میں نے دیکھا کہ حضرت حمزہ قریش کے بہادروں کو قتل کیے جا رہے ہیں اور کسی سے نہیں رک رہے ہیں تو میں نے اپنا حربہ آزمانے کا فیصلہ کر لیا، مگر میں نے اتنے میں دیکھا کہ سبا بن عزا ان کے سامنے آ گیا جس کو انہوں نے للکارا تھا۔ اسی دوران انہوں نے سبا پر وار بھی کر دیا جو کہ خطا گیا، لہذا مجھے موقع مل گیا اور عین اسی وقت میں نے اپنا حربہ پھینکا جو ان کی ناف کو چیرتا ہوا آر پار ہو گیا۔ وہ میری طرف تیزی سے بڑھے مگر نٹال ہو چکے تھے، لہذا زمین پر گر گئے۔ میں نے اسی حالت میں انہیں چھوڑ دیا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے۔ میں ایک طرف جا کر کھڑا ہو گیا کیونکہ میں اب آزاد ہو چکا تھا اور میرا دونوں فریقوں سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ آگے زمری ابن خیان کی زبانی انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ عبید اللہ بن عدی کے ہمراہ ایک سفر پر نکلے۔ یہ معاویہ کا دور کا زمانہ تھا، جبکہ ہم حمص سے گزرے تو ہم نے سوچا کہ حبشی سے ملا جائے، لہذا اس کا پتہ کرتے ہوئے ہم اس تک پہنچ گئے۔ دیکھا تو وہ اپنے مکان کے سامنے کمان کی طرح گڑی مڑی بیٹھا ہے۔ وہ اس وقت انتہائی بوڑھا ہو چکا تھا۔ جب ہم نے اسے سلام کیا تو اس نے عبید اللہ بن عدی کو پہچان لیا اور پوچھا کیا تم عدی بن خیار کے بیٹے ہو؟ جب انہوں نے اس بات میں جواب دیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے تمہارے پیروں سے پہچانا جیسے ہی تم کھڑے ہوئے، واللہ میں نے تمہیں اس وقت دیکھا تھا جب تمہاری ماں کو اٹھا کر گود میں دیا تھا، صرف تمہارے پیر دیکھے تھے جو کپڑوں سے باہر لٹک رہے تھے۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی غرض و غائب بیان کی کہ ہم آپ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا قصہ سننے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس طرح سناؤں گا جس طرح میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تھا۔ اس کے بعد واقعات سب وہی ہیں جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اضافہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں پھر قریش کے ساتھ ہی مکہ واپس چلا گیا، لیکن جب حضور نے مکہ کو بھی فتح کر لیا تو میرے لیے مکہ بھی غیر محفوظ ہو گیا، لہٰذا میں طائف چلا گیا، وہاں کچھ وقت ٹھہرا رہا، لیکن جب طائف والوں کا وفد بھی مکہ حضور کی خدمت میں روانہ ہونے لگا تو میں پریشان ہو گیا۔ اس وقت میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ کبھی سوچتا کہ شام چلا جاؤں۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ تیرا برا ہو، واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کسی شخص کو قتل نہیں کرتے جن کا دین قبول کر لے۔ لہذا جب مجھے یہ معلوم ہوا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مدینے کا راستہ اختیار کیا اور سامنے پہنچتے ہی کلمہ شہادت بآواز بلند پڑھنے لگا۔ حضور نے تعجب سے مجھے دیکھا اور پوچھا کہ تم حبشی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، مجھے سناؤ کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم نے کس طرح شہید کیا۔ لہذا میں نے ٹھیک قصہ اچھی طرح بیان کر دیا جس طرح ابھی تمہارے سامنے بیان کیا۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا، ترجمہ یہ ہے اس کا، تیرا برا ہو، اپنا چہرہ میرے سامنے سے ہٹا لے، میں تیرا چہرہ پھر کبھی نہ دیکھوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی ہوتے میں اپنا چہرہ چھپا کر کھڑا ہو جاتا تاکہ آپ کی نظر نہ پڑے، اور یہ سلسلہ حضور کے وصال تک جاری رہا۔ اس کے بعد جب مسلمہ کذاب سے جنگ کے لیے روانہ ہونے لگے تو میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا، اور وہ حربہ جو میں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرتے ہوئے استعمال کیا تھا اپنے ساتھ دے دیا۔ جب دونوں گروہ میں تصادم ہوا تو میں نے کسی سے پوچھا کہ مسلمہ کذاب کون سا ہے، تو اس نے بتایا کہ وہ سامنے کھڑا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا تھا، لہذا میں اسے قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا
دوسری طرف سے ایک انصار بھی آگے بڑھے، انہوں نے اس پہ وار کر دیا۔ دریں اثنا میں نے بھی اپنا حربہ پھینک دیا، جو میں نے اس کو لگتے بھی دیکھا۔ بہرحال وہ قتل ہو گیا، واللہ علم وہ میرے حربے سے مارا گیا یا انصار کے ہاتھوں مارا گیا۔ اگر وہ میرے حربے سے مرا تو مجھے اس بات پر فخر ہے کہ جہاں میں نے حالت کفر میں ایک بہترین آدمی قتل کیا، وہیں میں نے حالت اسلام میں ایک بدترین آدمی کو بھی قتل کیا۔ لیکن ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ ایک اور روایت بیان کرتے ہوئے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، کہ انہوں نے بیان کیا اس جنگ کے موقع پر انہوں نے ایک شخص کو چیختے سنا کہ مسلمہ کذاب کو حبشی غلام نے قتل کر دیا۔